جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ جو کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یاد رکھو، جنت میں لے جانے والی یہ چھوٹی چیز ہے، صرف کلمہ پڑھنا اسے جنت میں لے جائے گا، لیکن کون سا کلمہ؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو علم کے ساتھ ہو۔ جس کو علم ہی نہیں ہے کلمے کا، اگر وہ 100 مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسا کہ میں اس کی مثال کئی مرتبہ آپ لوگوں کو دے دیا، اگر ہم لوگ کہیں پر بورڈ لگا کے لکھ کے رکھ دیں، اگر اس پر لا الہ الا اللہ لکھ کے اگر لٹکا دیں، فلیکس اگر لگا دیں جگہ جگہ پر، ہمارے علاقوں میں آنے جانے والے، دیکھنے والے، ہر غیر مسلم، ہر مسلمان، ہر ایک اس کو دیکھ کے پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، کیا صرف پڑھنے سے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا، پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مطلب اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لا کا مطلب کیا ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کو اس کا معنی نہیں معلوم، مطلب بھی نہیں معلوم، بس ایسے ہی زندگیاں گزار دے۔ بچپن میں مول صاحب سکھا دیے، سیکھ لیے، کوئی باجی سکھا دیے، سیکھ لیے، امی ابا سکھا دیے، لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ کہتے، ہم پڑھ لیے، بس ہو گیا۔ نہیں ہوتا۔ کلمے کا معنی معلوم ہونا، مطلب معلوم ہونا، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، یہ چیز دل کے گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کا علم کتنے لوگوں کو؟ کم از کم ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اگر غور کریں گے، جتنے بوڑھے لوگ ہیں، خاص طور سے جن کی عمریں 60-70 سال 50 سال کے اوپر ہو گئی، ان مرد حضرات سے، ان عورتوں سے کبھی جا کے آپ سوال کرو، اماں کلمہ تو پڑھے، اتنے دن سے نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، عمرہ بھی کر رہے، کلمے کا مطلب بھی تو معلوم ہے کیا؟ کلمے کا معنی کیا ہے معلوم ہے کہ آپ کبھی سوال کر کے دیکھو، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کبھی سوال کر کے دیکھو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں بولنے والے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے؟ تو پھر بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، یاد رکھو۔ تو یہ کلمہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہاں بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس جنت میں چلیں گے، نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بعد اس لا الہ الا اللہ میں ملاوٹ نہیں کرنا۔ ملاوٹ کا مطلب، جب اخلاص کس کو بولتے؟ پیورٹی کو بولتے ہیں۔ اخلاص خالص دودھ جو بولتے نا، جس میں پانی نہ ملا ہو، وہ خالص دودھ ہے، وہ اخلاص، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اب اس میں اگر پانی ملائے دودھ میں تو وہ پیورٹی نہیں رہتی، اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی، اس کے اندر کوئی چیز آ کے شریک ہو گیا۔ اسی طرح لا الہ جب پڑھے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، تو اس کلمے میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کسی اور کو پارٹنر نہیں بنانا۔ زندگی بھر چاہے وہ مردہ ہو، زندہ ہو، انسان ہو، جانور ہو، کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے عبادات میں، تو تب جا کے وہ جنت میں جائیں گے۔ خالی کلمہ پڑھ لیے تو جنت میں جاتے نہیں جاتے، یاد رکھو۔ اس لیے کلمہ علم کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کلمے میں پڑھنے کے بعد کسی کو اس میں ملاوٹ نہیں کرنا، کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ ورنہ آج اکثر مسلمان، ایک تو علم نہیں ہے، وہ لوگ کلمہ پڑھ لے رہے، اور دوسرے علم کے ساتھ پڑھ رہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ شرک کر رہے، مردوں کے سامنے جھک رہے، درگاہوں کے سامنے جھک رہے، تعویذہ نیمبوا ناریلوں پر بھروسہ کر رہے۔ تو یاد رکھو ایسے لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو پہلی چیز جنت میں کلمہ لے جائے گا جس نے بھی کلمہ پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک چیز بھی یاد رکھ لو، جتنی بھی حدیثیں ہم سنتے نا، نماز پڑھ لیے 5 ٹائم کی تو جنت میں جائیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کر لیے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جتنی بھی حدیثیں سنتے نا، یاد رکھ، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرا، کوئی زنا کرا، کوئی سود کھایا، اس طرح نمازیں چھوڑ لیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شرک نہیں کرا، باقی گناہ سب کر لیا، تو اللہ چاہے تو اسے سزا دے کر جہنم میں جلا کے کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن ضرور اس کو جنت میں جگا دے گا، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو۔ لیکن جنت میں ڈائریکٹ کون جاتا؟
جو کلمہ پڑھا اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرا، اس کے ساتھ نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچا، ایسا جو زندگی گزارتا اس کو وہ کلمہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں لے جاتا. لیکن جو گناہ بھی کرا اور کلمہ بھی پڑھا تو وہ جہنم میں جل جل کے سزا پا کے ایک نہ ایک دن جنت میں جاتا. اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اب اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا. ابو داؤد کی روایت ہے. آخری کلام یعنی مرنے سے پہلے بھی اگر موت کے وقت اگر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو پھر وہ بھی جنت میں جاتا. بولے تو یاد رکھو، اس لیے اگر کوئی میت کے قریب بیٹھے ہوئی ہے، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے، تو ایسے حالات میں ہم ان کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ کے وہ بھی لا الہ الا اللہ بولے. اس کے بعد اگر اس کی روح قبض ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس چیز کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے مرتے وقت بھی میت کو دنیا 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 ہی یاد دلاتے رہتے. ارے بھائی تم لوگ کہاں تو بھی کچھ تو بھی چھپا کے رکھے کیا، کہاں تو بھی قرضہ دینے کا ہے کیا، کہاں تو بھی بینک بیلنس رکھے کیا، کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ سونا کس کو دینا، یہ زیور کس کو دینا. عورتاں خاص طور سے ہاں مرنے کے بعد تمہارے زیورات بیٹیوں کو دینا کی بہوؤں کو دینا کی کون رکھ لینا، یہ سب دنیاوی چیزیں پوچھتے ہوئے رہتے. یاد رکھو ایسا نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے اس کو کلمے کی تلقین کرنا. تو جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات، آخری لفظ اگر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں جگہ دے گا. عریاں لباس نہیں ہونا. عریاں کا مطلب پتلا، تنگ اور جسم دکھانے والا لباس. جس لباس کے اندر سے جسم نظر آتا ہو ایسا لباس پہننا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز. یہ دوسری کنڈیشن ہے لباس کی. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا لیکن اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھ لینا. لباس اور پردے کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے تو انتہائی اہم یہ حدیث ہے، ضروری ہے یاد رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ آئیں گے قیامت سے پہلے. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے. ان میں سے ایک وہ ہوں گے جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور اسے لے کر لوگوں کو ماریں گے، یہ ایک قسم. اور دوسری قسم کی وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. وہ ان کے بال سر کے اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے اور لوگوں کو مائل کرنے والی، مائل ہونے والی ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث. اب یہ دوسری قسم کے لوگوں میں عورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا غور سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو عریاں لباس کیوں جائز نہیں ہے؟ اس حدیث کی دلیل ہم کو مل گئی. کیسا لباس؟ ایسا لباس پہنیں گی پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. کا مطلب یا تو وہ پتلا ہوگا یا تو وہ چست ہوگا، ٹائٹ ہوگا، جسم کے پورے حصے نمائش کرنے والا ہوگا. ایسا لباس پہننا جائز نہیں. اور جس لباس میں اٹریکشن ہو، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، ظاہر سی بات ہے جس عورت کے لباس میں کمی ہو، چھوٹے کپڑے ہو، وہ اٹریکشن پیدا کرنے والی ہے. اب اٹریکشن پیدا کرنے میں بہت سارے کپڑے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بات یاد رکھ لینا، جس میرے کپڑے سے اٹریکشن پیدا ہوتا، جس میرے لباس کی وجہ سے غیر مرد مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتا، ایسے تمام کپڑے میرے لیے جائز نہیں. یہ ایک مسلمان عورت کی سوچ ہونی چاہیے. اب دیکھو اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یاد رکھو. پہلی چیز ساڑی بلاؤز پہننا جائز نہیں. ہاں جائز کب ہے؟ ایک صورتحال جائز ہے. دیکھیے یہ جو سطر ہے نا، عورت کا سطر مرد اور مرد کا سطر عورت. دیکھیے میں کچھ باتیں میرے لیکچرز میں کھل کے بولتا ہوں اس لیے کہ صرف میرے سامنے آپ لوگ ہی نہیں ہیں، میرے سامنے لاکھوں لوگ ہیں. لاکھوں لوگوں تک یہ میسج پہنچانا یہ میری اصل نیت ہے. اس لیے جب تک میں کھل کے نہیں بولوں گا تو بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارے ویڈیوز لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں. کئی لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی آج تک، لیکن ویڈیوز پہنچنے کے بعد وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. الحمدللہ کئی لوگوں کے ہمارے پاس کیا ہے میسیجز آتے ہیں. اس لیے کھول کے بولنا ضروری ہے، ورنہ آج امت کو حق بات، سچی باتیں، کھل کر باتیں نہیں بتانے کی وجہ سے کئی مسلمان گمراہ ہیں.
اس لیے اب اس چیز میں نہیں بھائی فیاض بھائی ایسی کیسی بات بولے، یہ تو شرم کی بات ہے، یہ تو حیا کی بات ہے. بھائی یہ شرم حیا بول کے آپ لوگ دین کی باتیں سننے کو پسند نہیں کریں گے تو لوگ وہی بے شرمی والے اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. عمل کر رہے اس کو شرم نہیں آ رہی، اس کو سدھارنے کے لیے تو ہم کو ایسی باتیں بولنا پڑتا ہے. یاد رکھو اس چیز کو. تو بہرحال میں کیا بول رہا تھا، پہلی چیز یعنی عریاں لباس میں جو کہ جائز نہیں ہے ایسا لباس، ایسے لباس میں پہلا لباس آتا ہے عورتوں کا ساڑی بلاؤز پہننا. لیکن جائز کب ہے؟ جائز ایک صورت ہے. دیکھیے اپنے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں کوئی سطر کی پابندی نہیں ہے، کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں جہاں صرف اکیلا شوہر رہتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور گھر میں نہ رہتا ہو، وہاں پر ساڑی بلاؤز پہنتی ہے عورت تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول کی یہ حدیث ذہن میں رکھ لو، صحیح بخاری کی. پتلا کپڑا، جسم کے حصے نمائش کرنے والا ٹائٹ کپڑا، یہ عریاں لباس میں شامل ہے. ایسا کپڑا پہننے والی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی بولے. اب آپ خود غور سے سوچ لینا، ساڑی بلاؤز پہننے والے کیا ان کے جسم کے حصے نظر نہیں آتے؟ حقیقی بات ہے کہ عورت کا سطر سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہے، لیکن ساڑی بلاؤز پہنیں گے تو پیٹ بھی نظر آتا، پیٹ بھی نظر آتی، گلا بھی نظر آتا، گردن بھی نظر آتی ہے. ہاف آستین پہنتے ہیں تو یہ کوہنیوں تک کے حصے یہ بھی نظر آتے ہیں. تو ساڑی بلاؤز پہننا کہاں تک جائز ہوا، کیسے جائز ہوا؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے ساڑی بلاؤز کا پہننا. اور اس کے علاوہ بلاؤز جو پہنتے ہیں وہ ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں ہوتا، وہ تو ٹائٹ ہوتا ہے. بلکہ ایک سینٹی میٹر کے ذرہ بھی اگر کہیں پر جھلی بھی نظر آ گئی نا، کہیں پر تھوڑا سا 1 سینٹی میٹر کے اتنا لوز بھی آ گیا آستین میں، تو پھر خواتین جا کے کیا ہے ٹیلر کے پاس جا کے سلائیاں ڈال کے اتنا ٹائٹ بلاؤز پہنتی ہیں کہ جسم کا پورا حصہ نظر آ جانا، نمائش کی طرح. وہ بالکل وہ اگر سیم یہ چمڑی سے ملتا جلتا اگر کوئی بلاؤز پہنے تو پھر وہ پہنے جسم پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا. تو ساڑی بلاؤز کا پہننا جائز نہیں ہے. صرف ایک جائز صورت ہے، وہ کب ہے؟ گھر میں صرف شوہر اور بیوی دونوں ہی رہتے ہو، تیسرا کوئی نہیں رہتا ہو، تو اس حالت میں شوہر کے سامنے ساڑی بلاؤز پہن سکتے. لیکن ساڑی بلاؤز پہن کے اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتی عورت، سگے بھائی کے سامنے بھی نہیں جا سکتی، سگے باپ کے سامنے بھی نہیں جا سکتی ساڑی بلاؤز پہن کر. یہ عریاں لباس میں ہوگا. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. تو اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھو. پیٹ کا حصہ، پیٹ کا حصہ، گردن کا حصہ ساڑی بلاؤز پہن کے، یہ ٹائٹ بلاؤزاں پہن کے اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے کسی بھی رشتہ دار کے پاس نہیں جا سکتے سوائے شوہر کے. تو اس لیے ساڑی بلاؤز پہننا جائز نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. عریاں لباس میں ایک لباس یہ ہے. پھر اس کے علاوہ نائٹیز کا پہننا، جو کہ اگر شوہر کے علاوہ دوسرے مرد بھی اگر گھر میں رہتے ہیں تو اس میں بھی ہاف آستین کا ہونا اور اس میں بھی جسم کے حصوں کا نظر آ جانا، پیٹ اور پیٹ کے حصے اور گلے کے حصے نظر آ جانا، یہ تمام چیزیں بھی ہیں. تو بہرحال اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آج کپڑے بھی جو سلتے ہیں، ڈریس جتنے بھی کپڑے بنتے ہیں، سلوار قمیض، کرتا پیجامہ، یہ جتنے بھی بنتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی کیا ہے، بالکل پتلے کپڑے جو لوگ خرید کر پہنتے ہیں، یہ پتلے کپڑے پہن کر خریدنا، ایسے کپڑے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پتلے کپڑوں کے اندر سے جسم کے حصے نظر آ جاتے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو وہ نیٹ کے کپڑے بھی جا کے خریدتے ہیں دکانوں سے، وہ کتنے پتلے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اتنے پتلے کپڑے پہننا اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا کہ اندر پہنے ہوئے انڈر گارمنٹس تک بھی نظر آ جاتے ہیں، ایسے بے شرم بے حیا ہو کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھو یہ ایسے کپڑے پہننے والے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. پھر اسی طرح لیگنز، خاص طور سے یہ کیا ہے، چست کپڑوں میں ایک کپڑا ہے. یہ تو آج ہر عورت کے گھر میں ہر ایک کے ساتھ یہ معمولی بن گیا ہے. لیگنز کا پہننا، جسم کا پورا حصہ، پیر کا ہر حصہ جیسا کا ویسا نمائش ہوتا ہے، تو یہ کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا کہ اپنے شوہر کے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹی شرٹس اور جینز. اب یہ مردوں کے ہو یا عورتوں کے، مرد بھی آج نوجوان لڑکے جو ٹی شرٹس پہنتے ہیں، ایک تو ٹائٹ اور دوسرا چھوٹے، اور جینس جو پہنتے ہیں وہ بھی
بالکل ٹائٹ اور یعنی کمر کے حصے اور پیٹ کے حصے نظر آنے والے لڑکوں کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، ورنہ نماز میں آ جاتے ہیں، کہیں پر کام کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو ان کے پیٹ کا، ان کے کمر کا حصہ جو نظر آتا ہے، تو مرد کے لیے ایسا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ایسے ٹی شرٹس، ایسے جینز پہننا جو کہ پورے جسم کو پکڑ کے رکھنے والا ٹائٹ کپڑا ہو، یہ کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عریاں لباس میں، کیونکہ برقع بھی تو لباس کا ہی حصہ ہے، وہ بھی تو ایک لباس ہے، تو برقعے کے تعلق سے بھی میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، احتیاط کرنا ورنہ یہ پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ برقعے کے اندر بھی نگ، بیل، بوٹے اور کلر والا نہ ہو، بالکل سادہ سیدھا ہو۔ کیوں؟ اب یہاں پر اکثر خواتین ہم سے سوال کرتی ہیں، اور آج فیشن بن گیا ہے برقعے پہننے کا کہ کلر کے ہر سال ہر رمضان میں دکان والے کوئی نہ کوئی ایک نیا فیشن لے کے آتے ہیں، برقعے میں بھی ایک نیا طریقہ لے کے آتے ہیں۔ پہلے نگوں والے رہتے تھے، چمکتے ہوئے رہتے تھے، وہ چلے گئے، تو پھر اس کے بعد بیل بوٹے والے آ گئے، جب وہ چلے گئے تو کچھ دن پہلے تک وہ گولڈ کلر کے برقعے آ گئے، وہ چلے گئے تو اب کلر کے پنک کلر، بلو کلر، لائٹ کلر کے پورے برقعے آ گئے، تو وہ کلرز پہننے لگے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی، برقعوں کے اوپر بھی ایسی چیزیں، کلر کے نوز پیس اور کلر کے فیس پیس یا اوڑھنیاں باندھنا۔ اب اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے لوگوں کا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ بھی تو ڈھانکنے والی چیزیں ہی ہیں نا۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، سمجھو آپ برقع پہنے، برقع کس لیے پہنے؟ برقع اس لیے پہنے کہ آپ جسم کے اوپر جو کلر کا لباس پہنے، وہ کلر کے لباس کو ڈھانکنے کے لیے، آپ کے کلر کے لباس کے اندر جو اٹریکشن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو زینت ہے، اس کو چھپانے کے لیے تو اوپر سے ایک سادہ سنگل کلر کا کپڑا پہنے، اس کو برقع بولتے۔ تو آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں جس کلر کا برقع پہنا جاتا، آپ بھی اگر ویسا ہی برقع پہنیں گے کالے کلر کا، تو پھر یعنی آپ کے سماج میں جو کلر کا پہنا جاتا وہ، کیونکہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کلر کا پہنا جاتا، لیکن آپ کے علاقے میں زیادہ تر عام رواج یہی ہے کہ کالے کلر کا ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتے ہیں، تو اسی کلر کا نوز پیس سر سے لے کے پیر تک اسی سنگل کلر کا برقع ہو، تو یہ شریعت کے مطابق صحیح برقع ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ برقع تو پہن لیے بلیک کلر کا، اوپر سے اوڑھنی اگر کسی اور کلر کی، نوز پیس اگر کوئی اور کلر کا، اور اس میں بھی الگ الگ چمکیاں والے الگ الگ کلر کے، تو کیا یہ اٹریکشن پیدا نہیں کریں گے؟ ایک 10 عورتیں جا رہی، اس میں ایک عورت کا صرف نوز پیس کلر کا ہے، تو اٹریکشن کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کیا بولے؟ مائل کرنے والی، مائل ہونے والی۔ برقعے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر برقع پہن کے کوئی عورت جا رہی ہے تو اس کے اندر شادی شدہ عورت جا رہی، بغیر شادی شدہ جا رہی، نوجوان لڑکی جا رہی، بوڑھی جا رہی، کوئی سمجھ میں نہیں آنا، ایسا برقع رہنا، کوئی دیکھنے والا ہاں بھائی برقعے میں کوئی عورت جا رہی سمجھ کے وہ اپنا چہرہ پھیر لینا، ایسا رہنا۔ لیکن اگر آپ کے برقعے پہ کلر کے نگ، بیل، بوٹے، چمکیاں، گولڈ کلر، یہ کلر، ایسے نوز پیس، ایسے فیس پیس، ایسے اوڑھنیاں ہوں گے، تو پھر نہیں دیکھنے والا بھی مڑ کے ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا۔ اور یہ برقع ہی آج ایک لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ برقعے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کیسی لڑکیاں ہیں، یہ فیشن پرست ہے، یہ دیندار ہے، یہ بے دین ہے، صرف برقعے سے پہچانا جاتا۔ عریاں لباس میں ٹائٹ کپڑے بھی پہننا جائز نہیں ہے، لیکن جب برقعے ہی آپ خرید کے لے کے آ کے گھروں میں بیٹھ کے اس کو ٹائٹ سلائی مار کے اگر جسم کے حصے کے مطابق اگر ٹائٹ بنا لیں گے تو ایسا برقعہ بھی جائز نہیں۔